جو ہم ایسے کرتے ہیں یہ نہیں اللہ اکبر، یہ ایسے نہیں کیا جاتا. یہ ہم کہتے ہیں کہ ایسے کر لیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاتھوں ایسے کرو. نیت ماننے کا طریقہ کار یہ ہے اللہ اکبر. اب یہ انگلی اور یہ ہاتھ، ایک تو یہ ہاتھ گواہ ہو گئے کہ واقعی قبلے کی طرف ہمارا رخ ہے، ہم اپنے رب کی طرف متوجہ ہیں اور میرا یہ دھڑ نہیں، یہ انگلی تک گواہی دے رہی ہیں، سر سے پاؤں تک پتا چلے کہ خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوا. اور جب یوں کیا تو یہ بتا دیا یا اللہ ہم خالی ہاتھ ہیں. ان ہاتھوں کو کھڑا اس لیے کیا جاتا ہے ہمیں تیری بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کیے، اور ایسے کرنے کا مقصد یہ کہ یا اللہ ان میں کچھ نہیں ہے، ان میں جو کچھ ڈالنا ہے اب تو نے ڈالنا ہے، اس لیے کہ ہاتھ. پھر اس کے بعد مان لیا اور کھڑا ہو گیا. اب وہ پڑھ رہا ہے میرے نبی کے غلاموں. اب جب وہ کھڑا ہوا تو اس لیے عاجزی کا تصور اس نے پیش کر دیا کہ میں کچھ نہیں ہوں. تو میرے نبی نے فرما دیا کہ او میرے غلاموں، عاجزی کا فائدہ یہ ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، من تواضع للہ رفعہ اللہ. اور میرے امتیوں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کرے گا اور جھکے گا، اللہ تعالیٰ اسے اونچا کرے گا. جتنا نیچا ہوگا اتنا اللہ اس کو اونچا کرے گا، اس کو بلندی دے گا، اس کو ترقی دے گا، اس کو عروج بخشے گا. اب یہ کھڑا ہے، جب عاجزی کر ہاتھ باندھ دی، اللہ تیرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. میرے نبی کے غلاموں اس لیے یہ ہاتھ باندھے جاتے ہیں، پہلے دکھا دیا ہمارے ہاتھ خالی ہیں، ہم تو بس تیرے سامنے ہی دست بستہ کھڑے ہیں. آج اللہ تعالیٰ فرماتا کہ او میرے فرشتوں، اس کے جتنے بھی گناہ ہیں، اس کی جتنی بھی برائی ہیں، اس کے سر پر ان کی گٹھلی باندھ کے رکھ دو. اس کے سر پہ اس کے گناہوں کی گٹھلی باندھ کے رکھ دو. اب حکمت کیا آئی؟ یہ قرآن نے صرف اتنا کہا ہے ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو یہ طریقہ تو نبی پاک نے سکھایا ہے نا، قرآن نے تو نہیں سکھایا طریقہ. اب جب اس کو ذوق آیا اور اس کھڑا ہو گیا عاجزی سے، اور اب جو اس کی یاد میں سرشار ہوا، اب انوار کی جو بارش ہونی شروع ہوئی. میرے نبی کے غلاموں جب اس کو ذوق آیا، ہم تو گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں، یہ بات یہ کہ ہمیں وہ ذوق تو شاید نصیب نہ ہو، لیکن یہ دعا کرو یا اللہ احب الصالحین ولست منہم، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. کہ اللہ ہم صالحین میں سے تو نہیں ہیں، ہم وہ تیرے نیک بندے، تیرے جو مقرب ہیں ان میں سے تو نہیں ہیں، لیکن ہمیں ان سے پیار ضرور ہے. احب الصالحین، صالحین کون ہیں؟ علامہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ نے ایک بات کہی کہ ان کے تو پاس بھی بیٹھ جاؤ گے تو تم نیکوں کے پاس بھی بیٹھو گے تو نیک ہو جاؤ گے. کہ صحبت سالے تورا سالے کندی، صحبت تالے تورا تالے کندی. فرما کہ صحبت سالے تورا سالے کند، ارے جو صالحین ہیں، جو نیکوکار ہیں، جو اللہ کے مقبول ہیں، ان کی صحبت بھی تجھے صالح بنا دے گی. صحبت سالے تورا سالے کند. تو میرے نبی کے غلاموں فرمایا یہ مسلم شریف کے حاشیے پہ بھی یہ شعر موجود ہے شرح میں کہ احب الصالحین ولست منہم، کہ ہمیں صالحین سے پیار ہے، اگرچہ ہم صالحین میں سے تو نہیں ہیں، لیکن وجہ کیا؟ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، لعل اللہ یرزقنی صلاحا، امید ہے کہ اللہ ان کی صحبت سے ہمیں بھی صالح بنا دے. تو پتہ ہی یہ چلا میرے نبی کے غلاموں کو صالحین کی نواز. اب جب وہ ذوق آیا، جو میں ذوق کی بات کر رہا تھا، تو میرے نبی پاک نے فرمایا اے میرے غلاموں اس کے بعد رکوع. اب اس نے رکوع میں حکمت کا رکوع کیا. وہ جو گٹھلی سر پر گناہوں کی تھی، جو فرشتوں نے بندے کے ایک سر پہ اس کی برائیوں کی گٹھلی رکھتی تھی، اس میں رکوع میں حکمت یہ کہ میرے نبی پاک نے فرمایا کہ تم نے رکوع کرنا ہے. جب رکوع کیا تو وہ گٹھلی دور جا پڑی، وہ گناہوں کی گٹھلی گر گئی. یہ سمجھ آ رہی ہے تمہیں بات؟ یہ تقریر نہیں کر رہا اچھے دار کہ میں کودوں اور اچھلوں، تم کو بڑی کمال ہوگی. بات میں شعر بھی پڑھ سکتا ہوں، سب کچھ وہاں ہے ایک بار.
عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بات کو سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ارے جب رکوع میں گیا، حکمت یہ ہے کیونکہ فعل الحکیم ہے، لا یخلو عن الحکمت، حکیم کے فعل میں حکمت سے خالی نہیں ہوتا حکیم کا فعل۔ نبی پاک نے فرمایا رکوع کرو تاکہ وہ گناہ دور جا پڑے۔ گناہوں کی گٹھڑی جو سر پہ رکھی ہوئی تھی اب وہ دور جا پڑی، او یکدم اس کو پتا چلا کہ اللہ نے میرا کرم فرما دیا، اب نورانیت آ گئی، اس میں اور چیز پیدا ہوگی، روحانیت کا غلبہ ہوا۔ جب پتا چل گیا کہ رکوع سے سارے گناہ ختم ہو گئے، اب کہ اس کے سامنے ابھی تو کھڑا ہی ہوا ہوں، اتنی عاجزی کی ہے، ارے اس کے بعد فرمایا تو سجدے میں چلے جاؤ، پھر اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، بڑائی تیرے ہی ہے۔ پھر وہ سجدے میں چلا گیا اور اس نے اپنا سر اور جبین جھکا دی اس کے سامنے۔ جبین کہاں رکھ دی؟ زمین پہ رکھ دی۔ جبین پیشانی کو کہتے ہیں، پیشانی کہاں رکھی؟ زمین پہ رکھ دی، جھکا دیا۔ بھائی اس سے زیادہ تو عاجزی نہیں ہوتی نا، کہ ہے اس سے زیادہ عاجزی؟ اب تم اور کیا کر سکتے؟ زمین میں دھس تو نہیں سکتے۔ تم نے جو زمین کسی کے سامنے نہیں جھکتی، اہل اللہ نے کبھی کسی کے سامنے جھکے نہیں۔ حضرت مجدد ثانی کا نہیں دیکھتے، جہانگیر کے لیے انحنا کرتے تھے اور تعظیم سیدھا کرتے تھے، آپ نے سیدھا نہیں کیا تو باری چھوٹی سی بنائی گئی ہے۔ تب بھی بات تم نے بارہا سنی ہے، تم تو میرے نبی کے پروانے ہو، لیکن آپ نے جب اس نے بلایا اس نیت سے کہ چلو یہ نہیں مانتے، 40 پہلوان نامی کامی کہا کہ جھکا دو میرے سامنے اس کا سر، ایسے ہی کھڑے رہے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی، کیونکہ جو اس کے سامنے جھکنے والا ہے وہ کسی کے سامنے کیا جھک سکتا ہے؟ تو یہ ان کی بات تھی۔ تو جب باری بنائی کہ میرا تخت سامنے رکھو، جب اس میں سے ایسے داخل ہوں گے تو ہم یہی مان لیں گے کہ سر تو ہو گیا نا ہمارے سامنے۔ آپ نے پہلے اپنی ٹانگیں ظاہر کی، پھر سر بات پہلے داخل، پھر دشمنی بڑی کہ دیکھو آپ کی توہین کی ہے کہ واہ بادشاہ تیری حیثیت کیا ہے، تیرے جیسے تو میرے قدموں میں پڑے۔ اللہ یہ کیوں کہ یہ قدم، یہ ہاتھ، یہ جبین، یہ دل و دماغ اس کے لیے قربان ہیں۔ تو میرے نبی کے غلاموں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عبادت نام ہے تذلل و انکساری کا۔ اب اس کے سامنے جب اس کو شوق آیا کہ میرے گناہ ختم ہو گئے، پھر وہ سجدے میں جھک گیا۔ یہ سجدے کی حکمت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پھر جھک جاؤ، اللہ اکبر، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر اور اضافہ ہوا، پھر سجدے میں جھکا۔ سجدہ تو ایک ہی کافی ہے، رکوع ایک ہی ہے نا بھائی، رکوع بھی ایک ہے تو سجدہ بھی ایک ہی تھا، دو نہیں تھے۔ یہ دو تو صرف اس لیے ہوئے جب اس کے سامنے شیطان نے تکبر کیا، اور تکبر اس کو سجدہ ہے، اور جب اس نے تکبر کیا تو اللہ نے فرمایا سجدہ نہیں کیا تم نے؟ اس نے کہا انا خیر میں آدم سے بہتر ہوں، یہ تکبر کیا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اچھا ہمارے سامنے کہا فخرج فإنک رجیم، چل دوڑ نکل یہاں سے، تو اب مردود ہے۔ جب یہ حکم ہوا کہ نکل یہاں سے تو مردود ہے، دوسرے فرشتے فسجد الملائکہ، ملائکہ نے تو سب نے سیدھا کر دیا، یہی کھڑا رہ گیا۔ ان کے چہرے چمک رہے تھے اور مزید اٹھے، اور انہوں نے جو دیکھا کہ وہ ہمارا جو استاد ہے اس کا تو حال کیا ہے، تو کالا شاہ کوئلے کی طرح ہو چکا ہے، بس انہوں نے پھر دھڑام کر کے دوسرا سیدھا کر دیا۔ سمجھ رہے بات کو؟ فرشتوں نے یہ دیکھ کے کہ اس نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی، حکم عدولی کی، یہ مردود ہوا، اور اس کا بن کیا گیا، تو کالا شاہ کوئی بد شکل ہو گیا، مردود ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ اللہ کے شکرانے میں انہوں نے دوسرا سجدہ کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں توفیق بخش دی، اور اس کو توفیق نہیں ملی، پھر سجدہ کیا۔ بس اس رضا میں، جو اللہ کی رضا میں انہوں نے سجدہ کیا ہے، میرے نبی کے غلاموں، اللہ پاک کو بڑا پیارا لگا، اور اللہ نے اپنے محبوب کے امتیوں کے لیے پھر سجدے دو کر دیے، رکوع ایک ہی رہا۔ یہ ہے ان دو سجدوں کی حکمت۔ تو بہر صورت میرے نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور میرے نبی پاک کے پروانوں، اس کی بارگاہ میں جتنی بھی عاجزی کرو گے تو میرے نبی نے فرما دیا ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اور میرے نبی نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، نیت کو ہر وقت درست رکھنا، گھر سے چلو جتنی نیتیں کرتے چلے جاؤ گے اللہ اتنا ہی ثواب دیتا چلا جائے گا۔ کوئی بوڑھا مل گیا، چل بھائی اس کی باں پکڑے مسجد تک لے جاؤں گا، کوئی نہیں جانے والا مسجد میں، یار مسجد میں چل نماز ہی پڑھا یار، کوئی بات نہیں، تو یعنی جیسی بھی، یا کوئی غریب غربا مجھے مل گیا، یا چل وہاں سے مسجد کی بھی خدمت کروں گا، اب نماز کے لیے آئے، جمعے کے لیے آئے،
اور بھائی کچھ خدمت کریں گے ہم مسجد کی. تو یہ تمام چیزیں جتنی بھی نیت کرتے چلے جاؤ گے, انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اور یہ یاد رکھو میرے نبی کے غلاموں کہ عمل میں تو خطا ہو سکتی ہے, عمل میں تو خطا ہو سکتی ہے کہ ہم سے غلط ہو یا صحیح ہو, لیکن نیت میں خطا نہیں ہو سکتی. اس لیے میرے نبی نے فرما دیا کہ نیت المومن خیر من عملہ, ارے مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. یہ مسلم شریف میں موجود ہے, مسلم دہلوی کے اندر موجود, متعدد کتب میں موجود ہے حدیث کہ نیت المومن خیر من عملہ, نیت کو ہمیشہ درست رکھے گے تو بات بن جائے گی. یہاں شاید مثال سے بات زیادہ سمجھ میں آ جائے. میرے نبی کے غلاموں, بنی اسرائیل کے زمانے کی حضور پاک نے ایک بات سنائی کہ میرے صحابہ, ریت کے ٹیلے تھے, جیسے ریتلا ایک جگہ ہوتی ہے کہیں کی, تو ریت پڑے ٹیلے پڑے ہوتے ہیں, ہوائیں آتی رہتی ہیں. وہ بھوک لگی ہوئی تھی, بیابان جنگل تھا, ٹیلے تھے ریت کے. تو وہ آدمی ان کے قریب سے گزرا, بھوک لگی ہوئی تھی, دل میں خیال کیا اور یہ نیت کی کہ یا اللہ جتنے یہ ٹیلے ہیں, اگر تو مجھے اتنا سونا چاندی اور مال دے دیتا تو میرے مولا میں تیرے راستے میں صرف کرتا, تیرے راستے میں خرچ کرتا اور لوگوں کو کھلاتا, غریب برگا مساکین جتنے بھی ہیں ہر ایک کو میں کھلاتا اور میں اتنا خرچ کرتا. لیکن کاش کہ میرے پاس اتنا ہوتا. یہ نیت کی. اللہ ہمارا نبی فرما رہا ہے, میرے آقا کے غلاموں, یہ احیاء العلوم میں امام غزالی نے بھی اس کو لکھا ہے, مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے, متعدد شائستہ کی یہ تو بات ہے. فرمایا حضور پاک نے ارشاد فرمایا, جب اس زمانے کا جو نبی تھا ان کا, جن کا یہ امتی تھا, اس نبی کے پاس وحی الہی آئی کہ اے میرے نبی, میرے پیارے نبی, تیرا جو فلاں امتی ہے آج وہ جنگل میں ریت کے ٹیلوں کے پاس سے گزرا اور اس نے یہ نیت کی کہ یا اللہ اگر میرے پاس اتنا مال ہوتا میں تیرے راستے میں خرچ کر دیتا. میرے نبی جا اس کو بتا دے کہ میں نے تیری یہ نیت قبول کر لی, جتنے یہ ٹیلے ہیں میں نے جتنا اس کا ثواب میں عطا فرماتا, تیری نیت سے تجھے اتنا ہی ثواب عطا فرما دیا. یہ ہے وہ کریم. اس لیے اس کے سامنے عاجزی, ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے سامنے اس کی عطا ہے کہ وہ تو رحمت حق بہانمی جوید, ارے اس کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے, وہ قیمتیں نہیں چاہیے اس کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو تو وہ تو بہانے سے باہر ہے. کسی بھی چیز کے ذریعے انسان کی کہیں سے کہیں بات چلی جائے تو میرے نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, جو بھی نیت ہمیشہ درست رہے گی اور عمل درست رہے گا, اللہ اسی میں برکت عطا فرماتا ہے اور انسان کی کہیں سے کہیں کایا بدل جاتی ہے. میرے نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح وہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جیسے اس کے مقبول عبادت کرتے رہے. ساری سات کی رات عبادت کرنی اور وہ یہ کہتے تھے یا اللہ تو راتوں کو لمبا کر دے تاکہ ہم سیر ہو گئی عبادت کر لیں. رکوع ہمارا پورا نہیں ہوتا, سیدھا پورا نہیں ہوتا, ہم تو بھاگنے کی کرتے ہیں. تو نمازیں ان کی تھیں, عبادت ان کی تھی. تو میرے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, بس لگے رہو عبادت میں اور ضرب کسی کے نام کی دل پہ یوں ہی لگائے. ارے ضرب کسی کے نام کی دل پہ یوں ہی لگائے جا, ضرب کسی کے نام کی دل پہ یوں ہی لگائے جا, اور گر نہ ملے جواب کچھ در یوں ہی کھٹکھٹائے جا. ذرا تو درجے نہ دے, آواز آئی یا نہ آئی, تو دروازہ کھٹکھٹاتے رہے. ارے اللہ والا اور اس کا مرید نوجوان حج کے لیے گئے تو جب جا کے وہاں داخل ہوئے حرم میں کہا لبیک اللہم لبیک, اوپر سے آواز آئی لا لبیک, پھر کہا لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں, کہا لا لبیک. تو وہ نوجوان نے کہا حضرت آپ کو سنتا نہیں؟ کہا کیا نہیں سنتا؟ کہا آپ کہہ رہے کہ لبیک, بھائی حاجی تم کہتے ہو نا وہاں جا کے لبیک, میں ٹائم ہوگا میں ختم کرنے والا ہوں, یہ بات سمجھ لو کہ اللہ والا بڑی آج سے تم بھی کہتے ہو جب جاتے ہو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. جب نے کہا لبیک اوپر سے آواز آئی لا لبیک, تو کہتے چلے گئے. اوپر سے آواز آتی چلی کہ نوجوان نے کہا حضرت آپ کو سن نہیں رہا؟ کہا کیا؟ کہا اوپر سے تو آواز آ رہی ہے آپ کی کوئی حاضری بوجھری نہیں ہے, لا لبیک. انہوں نے کہا نوجوان تو بس گھبرا گیا اس سے,
میں تو 70 سال سے ایسے ہی کر رہا ہوں، 70 سال سے آ رہا ہوں، اور یہی آواز آ رہی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ لبیک، اوپر سے آواز آتی ہے لا لبیک. پھر اور نوجوان تو گھبرا گیا. تو بات بتا کہ اگر اس کے در کو چھوڑ کے جب وہاں سے آواز آتی ہے لا لبیک تو میں جاؤں کہاں؟ میرے لیے در بھی اور کون سا ہے؟ اس لیے میرا کام یہی ہے کہ میں دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، میں لبیک کہتا رہوں، وہ قبول کرے نہ کرے. ہاتھ لگے پیچھے آواز آئی جا میرے بندے 70 سال کی بھی تیری لبیک قبول، اور تیرے 70,000 سال کے اور ثواب ہم نے مجھ پر بڑھا دیا. یہ ہے اس کا کرم. باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتے پڑھ لیجئے.